قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا. قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین ینتقیان بینہما برزخ لا یبغیان وقال عز وجل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اصل میں تو ظہور نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ میں نے رہنمائی کرنی ہے. میں نے رہنمائی کوئی نہیں کرنی، رہنمائی تو ہماری قرآن نے کرنی ہے، اور اس کی طرف ہم نے مل جل کر بڑھنا ہے. کچھ آپ میری رہنمائی کریں گے، کچھ میں آپ کی، اور مل جل کر پھر ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اور دو تین چیزیں جو اس میں نئی میں داخل کروں گا آخر میں، چونکہ وقت نہ رہے تو آپ یاد کرائیے گا کہ ایک تو قرآن حکیم کے حوالے سے ایک غلط فہمی جو پیدا ہوئی ہے، خاص کر کے یہود جو اسے کہتے ہیں کہ یہ ہماری پرومز لینڈ ہے، اور قرآن حکیم میں چونکہ اس کی گواہی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین فلسطین تمہارے لیے لکھ دی ہے. تو ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جب قرآن میں ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ارض فلسطین ان کے لیے لکھ دی گئی ہے تو تم انہیں دیتے کیوں نہیں ہو؟ تو بات تو ویسے بڑی دلچسپ اور ویلڈ بھی ہے، تو ہمیں وہ بھی دیکھنا ہوگا. اور پھر اسی 2000 سالہ تاریخ کے دور میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ٹوٹل فلسطین میں رہے کتنا عرصہ، کیا اس بنیاد پر کوئی دعویٰ بن سکتا ہے، اور یہ اللہ نے جو لکھا ہے ان کے لیے ارض فلسطین کو، تو اس کے اصل معنی کیا ہے. ظاہر ہے یہ موجودہ دور کی غلط فہمیاں ہوں گی. اس سے پہلے میں ذرا تاریخ کی طرف آؤں، چند بنیادی باتیں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ان آیات کے حوالے سے عرض کر دوں. دیکھیے، ایک اللہ تعالیٰ کا کائناتی قانون ہے، تکوینی قانون ہے، جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. اللہ نے کچھ قوانین زمین کو دے دیے، پانی کو دے دیے، اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی قانون اور ہے جس کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے. اس سے غلط فہمی البتہ دنیا میں یہ بھی پیدا ہوئی کہ یہ مستقل ہے، نیوٹن لاز جو ہیں یہ مستقل ہے. اصل میں یہ وہ کائناتی قوانین تھے کہ جسے نیوٹن نے دریافت کیا، ان کو اپلائی کیا. لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ یہ مستقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو توڑ دے. شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی سنت ہے، ایک سنت اللہ کی یہ قوانین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل کرنا پسند نہیں کرتے، توڑنا پسند نہیں کرتے. شاذ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس سنت کو توڑ دے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی، تو ہمارے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا. ہمارے علم میں تو یہی ایک واقعہ ہے، ایک ہی دفعہ یہ قانون ٹوٹ، شاید کبھی اور بھی ٹوٹا ہو، لیکن ہمارے علم میں یہی ہے. اچھا، اسی طرح قرآن حکیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب الاخدود 60,000 مومنین صادقین کو جلایا گیا آگ میں. آگ نہیں گلزار بچ، آگ نہیں ٹھنڈی ہوئی. تو یہ کنٹراسٹ ساتھ ساتھ ذرا سمجھتے جائیں تاریخ کے حوالے سے. ذرا ہم اس سے توقع لگا لیں اس ایک واقعے سے، تو اللہ کے یہ قانون نہیں ٹوٹتے، اور اگر کہیں ٹوٹتا ہے تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ٹوٹا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتے، اپنی سنت کو ٹالتے نہیں ہیں. اچھا، ایک یہ یعنی یہ قوانین آ گئے، کائناتی قوانین. ایک معاملہ ہوتا ہے اخلاقی قوانین، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے.
اچھا، قوموں کے عروج و زوال میں ان کو بڑا دخل ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم کے اخلاقی قوانین، اخلاقیات بلند ہوں گی تو وہ قوم بھی بلند ہوتی چلی جائے گی، اور اگر اخلاق میں زوال آ جائے تو قوم کے اندر بھی زوال آ جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی سنت ہے، اور یہ سنت بھی ساری دنیا کی قوموں کے ساتھ اپلائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن خلدون نے اپنی شورۂ آفاق کتاب جو مقدمہ لکھا ہے، اس نے تاریخ کا قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ جب وہ فعل لما یرید کسی قوم کو اٹھانا چاہتا ہے تو اس میں وہ صفات پیدا کر دیتا، بغیر وہ صفات پیدا کیے قومیں نہیں اٹھتی۔ تو یہ دوسری بات۔ اچھا، تیسری بات ہے ایک قانون اللہ تعالیٰ کا انبیاء کے ضمن میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف اگر کوئی رسول بھیجتے تھے تو اگر وہ قوم اس رسول کو نہیں مانتی تھی تو اس کی نگاہوں کے سامنے تباہ و برباد ختم کر دی جاتی تھی۔ اور یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ آپ کو ذرا ہماری جو بڑی مشہور آیت جس کے اوپر ہمارا سارا فکر بیس کرتا اور گھومتا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تو جب یہ آیت سورہ فتح میں بیان کی گئی تو کیوں بیان کی گئی؟ کہ وہاں جب صلح کی جا رہی تھی اور دنیاوی اعتبار سے دب کر صلح کی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ آیت سامنے رکھی کہ دیکھو مقصد میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رکھا، اور انبیاء کے ضمن میں میرا جو قانون ہے، لہٰذا یہ آیت وہاں بھی آئی کہ یہ کبھی ٹلنے والا نہیں ہے، یہ کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ابھی اگر صلح بھی کر رہے ہو، ان کی شرائط پر کر رہے ہو، تو اللہ کا تو قانون وہی ہے کہ کسی نبی کو اگر نہیں مانا گیا تو سارے ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا اس سنت کا قرآن حکیم میں کہا کہ انبیاء کے ضمن میں اور اس قانون کے ضمن میں، اخلاقیاتی قانون کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت مستقر رہی ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی، یہ ٹلتی نہیں ہے، یہ آ کر رہتی ہے کہ اگر اپنے قوم وہ اپنے اخلاق، اپنی عادات نہیں سنوارتی تو وہ عروج کا خواب دیکھنا چھوڑتے ہیں۔ اب میں اگر بات کروں جو موضوع ہے اس کے اوپر، تو آج کا جو ہمارا نوجوان ہے اسے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ مستقبل سے ہے، وہ اپنے حال میں مست ہے، اپنے کیریئر بنانے میں لگا ہوا ہے، نہ آگے کی خبر ہے اور نہ اور یہ جان لیں کہ یہ تاریخ قوموں کے حوالے سے اور انسانوں کے حوالے سے جیسے ایک انسان کا حافظہ ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر انسان کچھ ڈیسیژن لیتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ہارڈ ڈسک ذرا 2 منٹ کے لیے فارغ ہو جائے، حافظہ ختم، تو آپ پریشان ہوں گے نا کہ میں آیا کہاں سے تھا، میں نے جانا کہاں ہے، اس پروگرام کے بعد کہاں جاؤں گا۔ تو ذرا قوموں اور امتوں کے حوالے سے اس تاریخ کا جائزہ لے لیں کہ اگر انہیں اپنے ماضی کا پتہ ہوگا، اس تاریخ کا پتہ ہوگا، تو وہ اندازہ کریں گے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، آئے کہاں سے۔ یہ اس قدر اہم بات ہوتی ہے۔ اس میں بھی جو نوجوان ذرا مذہب کی طرف رجحان ہوتا ہے تو وہ بھی عبادات سے آگے نہیں نکل پاتے، تہجد سے آگے نہیں نکل پاتے۔ ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی ٹریفک کے قوانین سارے سیکھ کر روڈ پر تو آ جائے، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ روڈ جاتی کہاں ہے، میں نے جانا کہاں ہے۔ اس نے ساری ٹریننگ حاصل کر لی کہ ریڈ سگنل پر رکنا ہے، گرین پر چلنا ہے، اشارہ کب دینا ہے، لائن جو ہے وہ کب کراس کرنی ہے، سب پتہ ہے، سارے سگنلز بھی اس نے سیکھ لیے۔
لیکن یہ نہیں پتا کہ اس روڈ نے جانا کہاں ہے. لہذا اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، انفاق سب سیکھ لیا. یہ اس دنیا میں رہنے کے یہ طریقے ہیں، اس کی طرف سے یہ سب سیکھ لیے، لیکن جانا کہاں ہے، یہ شعراء جاتی کہاں ہے ان نمازوں کے ساتھ، ان روزوں کے ساتھ، اس سے بھی لاپرواہ، اس سے بھی غیر. تو حالات یہ ہیں. اب میں ایک اور اضافہ جدت کے ساتھ کر دوں. اے آئی کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ دیکھیں سب کو آتا ہے. دیکھیں اے آئی کام کیسے کرتی ہے، اس کا اس موضوع سے بڑا گہرا تعلق. اے آئی کیسے کام کرتی ہے یہ اب آپ کو سب کو پتا ہے، تو مجھے اب سمجھائے نا، میں پرانے وقت کا آدمی ہوں. اے آئی کیسے کام کرتی ہے، یہ مل جل کر چلیں گے یار. ہاں، لرننگ فرام ایکسپیرئنس، فرام پاسٹ. مثلاً اے آئی ایسے کام کرتی ہے کہ میرے 55 سالہ زندگی کا وہ ریکارڈ نکالے گی. یہی وجہ ہے کہ پچھلے عرصے میں ڈیٹا کی جو بھرمار ہوئی ہے، سارا ڈیٹا دنیا سے اکٹھا کیا گیا، ہر آدمی کا. اب وہ میرے 55 برس کا ڈیٹا اکٹھا کر کے، یا میرے جیسے اور آدمیوں کا بھی اکٹھا کر کے، وہ یہ اندازہ لگائیں گے کہ اگلے 10 سال میں نوید عباس صاحب کیا کرنے والے ہیں. مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اندازہ کر کے لگا دیں گے کہ شبان کے ساتھ پنڈی اسلام آباد میں ہوگا کیا. یہ ہے نا اے آئی. اس سارے ڈیٹا کی اور پاسٹ کی بنیاد پر وہ اگلا پریڈکٹ کرتے ہیں ساری چیزیں. قریباً صحیح باتیں ہوتی ہیں. تو اب آپ کو اندازہ ہوا تاریخ کی کتنی اہمیت ہو گئی اس موضوع کی. ہم نے ذرا زبانی کرنی ہے، وہ اے آئی والوں نے اس انداز میں کر دینی ہے. تو اگر ہمیں آگے جانا ہے، مستقبل کو دیکھنا ہے، تو ہمیں ماضی کو سمجھنا اور دیکھنا ہوگا. تو اس حوالے سے یہ چند چیزیں کہ ہمیں معلوم ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ اس کائنات کو کن قوانین کے تحت چلا رہا ہے، کیا قانون اور اصول ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوں، ہمارا ماضی سامنے ہو، اور پھر آپ رہنمائی لیں گے کہ ہمارے مستقبل میں کیا کیا حالات پیش آ سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ تمہید جس کی بنیاد پر یہ آج کا پروگرام رکھا گیا. تو وہ ماضی میں سارا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حال مجھے بے حال لگ رہا ہے، تاکہ ہم کوئی مستقبل کی پھر پلاننگ کر سکیں. پہلے مستقبل کا ایک نقشہ سامنے ہو اور پھر اس کا پلان آ جائے. اب اگر میں تاریخ کا معاملہ کروں تو یہ کیوں پڑھی جائے؟ آخر یہ بنی اسرائیل کی یہودیوں سے تو ہمیں نفرت ہے. ظاہر ہے جو یہ کر رہے ہیں فلسطین میں، یا جو تاریخ میں انہوں نے کیا، تو کہ ایک مسلمان کو یہودی سے کوئی محبت نیچرلی ہے ہی نہیں. ہم نام ہی سننا نہیں چاہتے ان کا، اور انہوں نے موضوع رکھ دیا میں اس کی تاریخ پڑھا دوں آپ کو. تو اس مسئلے کا کیا حال ہے؟ شبان المسلمین کیوں یہ تاریخ پڑھنا چاہ رہی ہے؟ ہم تو یہودیوں کا نام سننا گوارا نہیں کرتے. تو ان کی تاریخ کیوں پڑھاؤں آپ کو؟ کیونکہ پہلے امت مسلمہ وہ تھی. پہلے امت مسلمہ وہ تھی، اور بھی امت مسلمہ رہی ہوں گی، ایسا تو نہیں ہے دنیا میں. لیکن قرآن نے ہمیں اس کے بارے میں سب سے زیادہ بتایا. اور تقریباً قصص النبیین جنہوں نے لکھی ہے، کس نے لکھی ہے جی؟ یہ یار کوئی تھوڑا بہتا تو رکھے نا تو ساتھ تعلق. حفظ الرحمان سواروی نے جو کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ انبیاء کے اور یہ سارے واقعات لکھے اور کہا ہے کہ
تقریباً 555 آیات اس پہ آئی قرآن حکیم، 1/12 قرآن اس میں. ہمیں چاہے نفرت ہو لیکن قرآن میں سب سے زیادہ ذکر نہیں آیا. تو کیوں آیا؟ وجہ کیا ہے؟ ایک شاید حدیث بھی ہے، تصحیح کر دیجیے گا، کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ بالکل ویسے ہی حالات آئیں گے جیسے حالات بنی اسرائیل پہ. ہاں تو چلے رہنمائی ہو گئی ہماری ایک اس حدیث کی جانب سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ترمذی شریف میں یہ روایت آئی ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّارِ. میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے کہ جو بنی اسرائیل پر ہوئے، اور ایسے وارد ہو کر رہیں گے کہ جیسے خزو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. جوتے سامنے رکھ دیں تو مختلف، لیکن تلوے جوڑ دیں تو نال جو گھوڑے کے نیچے لگاتے تھے نا لوہے کی، تو نال جوتوں کے جوڑ دیں، تلوے جوڑ دیں تو بالکل کوئی چیز. تو اس لیے سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ جاننا ضروری ہے کہ وہی سارے حالات ہم پر بھی وارد ہوں گے. یہ تو بہرحال ایک حدیث ہے، اور بے شمار حدیثیں آئی ہیں کہ تم لازماً ان کی پیروی کرو گے، اور بالش سے بالش اور ہاتھ سے ہاتھ برتر. اگر ان میں سے کسی قوم کے فرد نے انتہائی کوئی شرمناک کام کیا تھا تو تم میں بھی ایسا بڑا بدبخت کوئی کھڑا ہوگا کہ ویسا ہی شرمناک اور غلط کام کو شاید الفاظ زبان پر لانے میرے لیے مشکل ہو رہے ہیں تو وہ کر گزرے گا. تو اس حوالے سے اگر کوئی ان میں سے گو کے بل میں گھسا تھا تو تم میں سے بھی گھسے گا. تو اتنی مماثلت ہے اس کے اندر. تو اس لیے ان کی تاریخ جاننا ضروری ہے کہ ان کی ہمارے ساتھ بڑی گہری مماثلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تاریخ ہمارے سامنے رکھی قرآن حکیم میں، اور اس کو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا، اور یہ بھی سمجھایا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امتیں پھر معزول کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث کون سی چیزیں بنتی ہیں. اب آ جائیے پھر اس تمہید کے بعد تاریخ کے اوپر. تو اب آپ نے تھوڑی کرنی ہے میری کہ اگرچہ یہ امت بعد میں بنی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز جو ہے وہ ہم یوں کریں گے، اس وجہ سے کہ تقریباً اس وقت دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سب کے جد امجد ہیں، ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، اور اس وقت تقریباً 3 بڑے جو ریلیجنز ہیں ان کے پیشوا بھی وہی ٹھہرتے ہیں. عیسائی بھی ویسا ہی انہیں مقام دیتے ہیں، یہودی بھی ویسا ہی مقام دیتے ہیں جیسا کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیں. یعنی تینوں مذاہب کی کامن شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب بولنا نہیں، اب آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا، میں پوچھوں گا آج سے کتنا عرصہ پہلے دنیا میں تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ میں ایگزیکٹ دن اور ٹائم نہیں پوچھوں گا. جی تقریباً 3000 سال پہلے، تقریباً 3000 سے 3500 500 کا فرق پہ گیا. چل 4 سے 5 4 سے 5 یہ تو ہزاروں میں فرق بڑھتا جا رہا ہے. چلے سیف اللہ بھائی 5000 سال پہلے. اور کوئی 3000 سال پہلے. اور 5000 سال پہلے. بائیس سو قبل مسیح. اب ذرا بتائیں کتنے سال پہلے؟ 42 ٹھیک ہوگی بات.
تو اب یہ 2200 قبل مسیح سب کو یاد رہنا چاہیے. اچھا ویسے یہاں میں ایک اور چاہوں گا کہ بات درست ہو جائے. ہم وہ اکثر بی سی یا اے ڈی، بی سی کا تو سب کو پتہ ہوگا. ہاں تھوڑا سا پانی کا گلاس ہے تو آدھا ایک دے دیں ذرا. بی سی اے ڈی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی اے ڈی کا کیا مطلب ہے؟ یار کوئی ایک آدمی بھی تو صحیح بتاؤ. نکالے نا موبائل نکالے. منہ ادھر رکھو ٹھنڈا. اے ڈی کا کیا مطلب ہے؟ اینو ڈومینی. اصل میں یہ میں اس وجہ سے چاہ رہا تھا کہ بنیادی اصطلاح صحیح کر لیں، پھر ہماری کیلکولیشن جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جائے گی. اے ڈی کا مطلب یہ نہیں ہے آفٹر دی ڈیتھ آف کرائسٹ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے گنا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ لاطینی ورڈ ہے. عصمت صاحب نے نکال لیا اینو ڈومینی، تو ذرا پڑھے کیا لکھا ہوا جی اس پہ. لارڈ یعنی یہ کرسچنوں کا حضرت جی عیسیٰ علیہ السلام سے. جی In the year of our Lord یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. It is used to mark years after the birth of Jesus. برتھ آف جی جی. تو تاریخ سے دلچسپی آپ کی مجھے اچھی نہیں لگ رہی. تو 2200 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ عراق کے اندر، عراق کے شہر ار میں ان کی پیدائش ہے. وہاں اپنے اس عقیدے نظریے کے نتیجے میں وہاں سے بے دخل ہونا پڑا. یہ باتیں میرا خیال ہے آپ سب کو معلوم ہوگی. یہ ان کی بیوی اور ان کے بھتیجے حضرت لوط جو ہے یہ وہاں سے نکل کر شام کی طرف چلے گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد طویل عرصہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ پھر وہیں سے وہ مصر کے سفر میں گئے اور وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ کی معجزات کرامات دیکھ کر اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر اپنی بیٹی ان کی خدمت پر مامور کر دی حضرت سارہ کی، جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا دیا، اور وہ بیٹا دیا 87 سال کی عمر میں. 87. ٹھیک ہے. میں یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اگر یہ چیزیں یاد رہیں گی اور بیسک تاریخ آپ کو یاد رہے گی تو اب آپ حضرت ابراہیم کی تاریخ پیدائش خود نکال سکتے ہیں حضرت اسماعیل کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور 100 برس بعد کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق. وہ پھر حضرت سارہ سے بھی انہوں نے دے دیا. اور غالباً حضرت سارہ علیہ السلام ان کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک اور شادی کی. اس کا شاید آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا. بنی کتورہ سے شادی کی. بنی کتورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے آگے تقریباً 6 بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان سے ہوئے. آپ 2 سے واقف ہیں لیکن 6 بیٹے حضرت ابراہیم کے کتورہ سے ہوئے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد پھیلی ہے. بلکہ دلچسپی کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ان کے بیٹے جو کتورہ سے تھے مدیان، انہی سے مدین اور انہی کی نسل میں حضرت شعیب علیہ السلام ہے. یعنی ایک پیغمبری کا سلسلہ ادھر چلا ہے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا ہے، اور ایک پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، بلکہ اس کی ساری پھر کمی اور تلافی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں عربوں کی طرف جاؤں تو عربوں میں تاریخ دان یہ بتاتے ہیں کہ 2 ہی نسلیں آباد رہی ہیں. ویسے تو عربوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عرب 2 طرح کے ہیں. ایک تو عرب باعدہ اقوام جو نسیہ منسیہ ہو گئی، مٹ گئی، ختم ہو گئی دنیا سے. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ عرب عاربہ اور عرب مستعربہ، یہ 2 نسلیں ہیں جو رہی ہیں عرب کے اندر. عرب عاربہ وہ قومیں کہلاتی ہیں جو اصلاً نسلاً عرب تھے، اور عرب مستعربہ وہ نسلیں کہلاتی ہیں کہ جو باہر سے آئی اور عرب میں رہنے کی وجہ سے عرب ہو گئی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو عرب مستعربہ میں گنا جاتا ہے، جو قریش ہے، کہ یہ اصلاً عرب نہیں تھے لیکن عرب ہو گئے. اور ان کو ویسے آپ چونکہ یہ بڑے 2 3 نام استعمال ہوتے ہیں، ویسے انہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے یا قبائل ہیں، انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے، اور جو دوسرے ہیں انہیں کہتانی عرب بھی کہا جاتا ہے. یہ جن میں اوس، خزرج، یہ یمن والے، یہ سارے جو قبائل تھے یہ جو کہلاتے ہیں یمنی، یہ کہتانی ہیں. ویسے کہتان بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سم کی اولادوں میں سے، اور انہی کے بیٹوں میں سے ایک جو ہے وہ خضر علیہ السلام بھی ہے. بیچ میں چونکہ تذکرہ آخر میں شاید حضرت خضر کا آئے تو بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھے، تو یہ بھی ایک نبی گزرے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے گزرے. بہرحال بات ذرا میں نے کہا باقی دنیا کا ماحول بھی ذرا دیکھ لیا جائے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں بنی اسرائیل کی طرف. تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے مشہور و معروف کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. چونکہ ان کا ذکر بھی قرآن حکیم میں آپ سب واقف ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب تھا اسرائیل. اسر کہتے ہیں قیدی کو، اور ایل اللہ کے لیے عبرانی زبان میں اسرائیل یعنی اللہ کا قیدی، عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے بنی اسرائیل، اور اسی سے پھر یہ بنی اسرائیل بنے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان کی بھی 2 بیویاں تھیں، اور ایک سے 2 تھے، اور باقی بیوی پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے. یہ 12 بیٹے ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے حضرت عیسو. حضرت عیسو اور حضرت یعقوب یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے. اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ یہودیوں نے اپنے سوا باقی کسی کی تاریخ سیو نہیں رہنے دی. ہمیں تو ویسے ہی یاد نہیں ہے، انہوں نے اپنی تو وہ رکھی ہے تاریخ ساری سے. یہ بک آف جینیسس، اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو کتاب پیدائش ہے، اس کو اگر تفصیلات میں جائیں دیکھیں تو شروع کے باب تو تقریباً 6-7 باب تو اس کائنات کی پیدائش کے متعلق ہے. بک آف جینیسس میں یہ نہیں ہے کہ سارے شجرے لکھے. شروع میں یہ کائنات کیسے بنی، کس طرح پہ جو ہے وہ وجود میں آئی، پانی تھا، زمین تھی، ہوا ہوئی، وہ آپ پڑھیں گے تو انہوں نے جو ترجمے کیے اس محاورے سے انسان کو کچھ تھوڑا سا بہت بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح پانی پر پھرتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اللہ نے روشنی پیدا کی، تو اللہ نے دیکھا روشنی اچھی چیز ہے تو روشنی کو پھر بڑھا دیا. تو یہ بک آف جینیسس کا تو یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر جا کر یہ حضرت آدم، اور پھر اس سے سارا یہ انبیاء کا سلسلہ اور پیدائش یہ ساری آگے چلتی ہے. بہرحال یہ جتنے بھی شجر تورات میں ہیں یا یہ بیان کیے گئے بک آف جینیسس میں، یہ ان میں تھوڑی بہت کنٹروورسی بھی ہے، یہ پورے اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے. چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ قریش تک یا عدنان تک شجرہ پڑھ کے رک جایا کرتے تھے اپنا، اور اس سے آگے نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے کی اتنا کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں تو اس تاریخ سے چونکہ سبق سیکھنا، ایک بنیاد بنانی ہے، ہمیں وہ کوئی اس طرح کی اتھینٹسٹی نہیں چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ، حضرت عیسو جو ہے یہ بھی ان کے بھائی تھے، اور حضرت عیسو کی نسل سے آگے حضرت ایوب علیہ السلام ہے. انبیاء کے سلاسل میں جائیں تو بک آف جینیسس ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عیسو کی نسل سے حضرت، چونکہ ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر تو قرآن حکیم میں آ گیا نا، تو ہمیں ذرا اور فوکس ہو کہ حضرت
یعقوب علیہ السلام کی طرف آنا اور ان کے 12 بیٹے اور 12 بیٹوں میں سے جو نبی بنے ہیں وہ کون بنے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہاں تھے؟ فلسطین کے اندر ہی تھے، وہیں تھے. تقریباً 15-16 برس کے تھے کہ انہیں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. وہاں سے 15-16 برس کے رہے اور تقریباً اس کے بعد یہ 4-5 سال عزیز مصر کے گھر زلیخا کی پرورش میں رہے اور پھر اس کے بعد 8 سال جیل میں رہے. تو اس سارے کو ذرا دیکھیں گے تو ایک ہمیں کوئی ایسٹیمیشن یا چیزیں جو ہے وہ آنی شروع ہوں گی ابھی، لیکن ہم اس زیادہ کیلکولیشن میں پڑھیں گے تو پھر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ ڈیٹیلز ہیں کہ اگر سمجھے انسان تو بڑی دلچسپ ہے. اور پھر تقریباً جب یہ وہاں وزیر خزانہ لگ گئے ہیں تو 7-8 سال تو یہ ویٹ سائیکل تھا جو انہوں نے، جس میں آپ کہہ لیں کہ چیزیں محفوظ کی. پھر 2-3 سال بعد قید پڑا تو کنعان سے آئے ہوں گے نا. تو یہ تقریباً خواب کی جو تعبیر ہوئی ہے وہ 40 برس کی. تو وہ یوں کیلکولیٹ کریں گے تو 15-16 برس آپ کے 16 اور پھر 5 کتنے ہو گئے؟ 21 زلیخا کیا، اور 8 جیل میں کتنے ہو گئے؟ 29 اور 12-13 برس آپ وزیر رہے. ہاں. تو اس برس میں جا کر تقریباً اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں تعویل پوری ہوئی ہے جا کر. یعنی وزیر لگتے ہی تو نہیں ہو گئے، پہلے سارا 7-8 سال انہوں نے وہ غلہ جمع کیا جو ویٹ سائیکل تھا. پھر ڈرائی سائیکل میں آ کر وہ فوری تو قید نہیں پڑا ہوگا، 2-3 سال لگے ہوں گے. تو یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا آپ یوں بھی دیکھیں گے تو چیزیں سمجھ آنا ذرا آسان ہو جائیں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو تقریباً 187 برس کی عمر پائی ہے. یعنی 100 برس کے تو میں تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر آپ مکہ آئے، حضرت ابراہیم ان کے ساتھ یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی. پھر 2-3 چکر لگائے، 4 چکر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکہ میں لگے ہی ہیں. 1 دفعہ چھوڑنے آئے ہیں، 1 دفعہ کعبے کی تعمیر کے لیے، ذبح کے لیے، 2 دفعہ وہ چوکھٹ تبدیل کرنے کا. تو یہ ذرا دیکھے آدمی تو کافی چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. بہرحال چلتے ہیں آگے جی. حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں رہے تو تقریباً 300 برس ان کا سنہری دور ہے. یہ خوب پھیلے پھولے ہیں 12 بھائی، ان کی اولادیں، اور 12 قبیلے اس سے وجود پہ آئے. 300 برس کے بعد یہ جنہیں چروائے بادشاہ یا عمالقہ، عرب لوگ انہیں عمالقہ کہتے ہیں، اور ویسے انگلش میں ہکسوسس کنگز یہ سارے کہلاتے ہیں. تو ان کے خلاف بغاوت ہوئی اور یوں اصل جو فرائضہ تھے، اصل جو قوم تھی وہ آئی، اور یہ ان کے چہیتے تھے ہکسوسس کے، چروائے بادشاہوں کے. تو یہ غلامی میں چلے گئے اور تقریباً 250 سال ان کے کس میں ہے؟ غلامی میں. تو اب یہ کیلکولیشن کرتے جائیں گے تو کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو پھر ان کو غلامی سے کس نے نکالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلامی سے نکالا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کیا ہے؟ 1400 قبل. میں ذرا آپ کی آسانی کے لیے یہ ڈیٹا لکھ رہا ہوں. ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 1391 کی ہے، ٹھیک ہے. اور تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام 80 سال مصر میں رہے ہیں. دیکھیں پیدا ہوئے وہاں فرعون کے محل میں پلے بڑے، پھر وہاں سے یہ مدین چلے گئے، شادی ہوئی، واپس آئے تو قریباً عمر 40 برس تھی. اور پھر بنی اسرائیل اور آل فرعون کو 40 سال سمجھاتے رہے کہ جب مصر سے نکلے تو ان کی 80 برس عمر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اور پھر یہ صحرائے سینا میں آئے ہیں، وہاں قوم نے جب بات نہیں مانی ہے تو 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے
بھٹکتے رہو یہیں. اور اسی دوران ان کا انتقال ہوا ہے. غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 120 برس کے قریب ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی اتنی ہوئی ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس امت کا آغاز ہوا اور 1400 قبل مسیح ہوا. یہ 1400 قبل مسیح میں ان کا سمجھے کہ اخراج ہوا ہے وہاں سے. تو 1400 کی ڈیٹ ذرا سمجھنی آسان ہے. تو اس سے پہلے یہ ایک امت نہیں تھے. ان کی حیثیت ایک خاندان کی تھی, ایک اچھا خاندان, نیک لوگ, اس حساب سے. تو اب ذرا جلدی سے بتائیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان امت بننے میں کتنا عرصہ لگا؟ 800. ویری گڈ. کس نے کیلکولیٹ کیا؟ ویری. اب یہ مین فگر آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ تقریباً 800 سال لگ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یہ کسی وقت علیحدہ آپ کو پڑھائیں گے کہ امتوں کی عمر کتنی ہوتی ہے. جماعتوں کی عمر جب کتنی ہوتی ہے نا تو پھر امتوں کی عمر بھی کتنی ہوتی ہے. یہ علیحدہ دلچسپی کا باعث ہوگا. تو 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ جب انہیں تورات دی گئی ہے تو یہ ایک امت کا آغاز ہو گیا. اب یہ ایک امت بن گئے. اور اس وقت ان کی آبادی کتنی تھی؟ 6 لاکھ کے قریب تھی. اچھا, اس میں یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں کہ آل فرعون تو سارے غرق نہیں ہوئے نا. جنہوں نے پیچھا کیا وہی غرق ہوں گے, مصر میں کوئی رہے ہوں گے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کے آ گئے ہوں. کچھ وہاں سے نکل کے کہیں اور چلے گئے ہوں, یہ بھی امکان ہے. لیکن صرف تاریخ انہی کی محفوظ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے آئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خیر ہم آگے حضرت جی سوال یہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام جو جب یعقوب علیہ السلام کی اولاد گئی تھی تو ان کے بیٹے تو 12 تھے. یہ 600 سال یا 800 سال میں یہ وہ 12 سے 6 لاکھ ہوئے. جی 600 تقریباً 550 سال میں جی وہی 12 سے 6 لاکھ. اور 6 بھی نہیں ہو سکتا ہے, اور زیادہ ہوئے ہو سکتا ہے 1,00,000 2,00,000 مصر میں بھی رہ گئے ہوں. اس کا اپنی جگہ سارے تو کبھی نہیں آیا کرتے. کوئی بیمار ہوں گے, کوئی کام گیا ہوگا, کوئی تجارت پہ ہوگا, تو یہ ممکن نہیں کہ سارے کے سارے آئے. اب جی آگے چلتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دیے جو آج جماعتیں اسلامی جماعتیں حل کرنا چاہتی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا پانی کا مسئلہ حل کر دیا کہ نہیں؟ آج ہم کہتے ہیں نا ووٹ دیں گے ٹیوب ویل لگانا چاہیے, پانی کی سپلائی گلی میں ہونی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دور کے مطابق سب کو 12 چشمے دے دیے. کھانے پینے کا معاشی مسئلہ بھی حل کر دیا. من و سلوا. من اوس کی طرح ہوتا تھا, یہ جیسے گولے ہوتے ہیں زالہ باری کے, یہ صبح اٹھتے تھے تو ڈھیروں ان کے جہاں پڑاؤ کرتے تھے وہاں پڑے ہوتے تھے, بھائی پلیٹوں میں ڈالو اور کھاؤ, پکا پکایا. اور شام کو جھنڈ کے جھنڈ پرندے جیسے بٹیر ہوتے آ کے ان کے پاس بیٹھتے تھے, پکڑو اور ذبح کرو کھاؤ. مسئلہ حل. کھانا پینا, پانی, دھوپ لگ گئی ہے تو بادل. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ لڑے تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا. ویسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ غلبہ دین آپ کا کام ہے اور اللہ نے کروانا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. جیسے گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ غالب کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ ہمارا کام نہیں ہے. لِيُظْهِرَهُ کا مطلب کیا ہے کہ وہ غالب کر دے اس کو. وہ جو ضمیروں کی بحث ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں نا, وہ غالب کر دے اس کو. وہ کہتے ہیں یہاں پہلا وہ اللہ ہے اور دوسرا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تاکہ وہ غالب کر دے اللہ کو.
شکر ہے اس وقت صحابہ کرام کو نہیں پتہ چلا, نہیں تو وہ بھی کہتے کہ آپ جانے آپ کا رب جانے کرتے رہے, ہمیں کس مصیبت میں ڈال دی. لیکن بنی اسرائیلی تو آپ کو پتا بڑے سمجھدار قوم, بڑے عاقل بالغ سمجھدار تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ یہ کام ہمارا نہیں, یہ کام آپ کا اور اللہ کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ ذرا اس حدیث کو پڑھ لیں کہ جو کام بنی اسرائیل نے کیا تھا وہ کام تم بھی کرو گے. تو کون کر رہا ہے پھر؟ یہ آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ جائیں. تو بنی اسرائیل نے بھی یہ کام کیا. اور اسلامی جماعتوں کے لیے سمجھنا چاہیے کہ وہ چاہے جتنی الخدمت کر لیں, آٹے چینیاں گھی پہنچا دیں, جب ووٹ کا مانگنے کا وقت آتا ہے تو قوم کیا کہتی ہے؟ فضا بنتا رب, ہم نے نہیں دینا. سمجھ رہے ہیں بات؟ کیوں؟ اگر آپ لوگوں کو قرآن سے نہیں جوڑیں گے, فکر سے نہیں جوڑیں گے, یہی جواب ملے گا. یہ بنیادی غلطی, یہ تاریخ سے یہ سبق سیکھیں. تو جواب ہو گیا, اور پھر 40 سال کے لیے اللہ نے کہا جاؤ پھر بھٹکتے رہو. وہ 40 بھٹکے تم 80 بھٹکو. اور موسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیت قرآن نے بیان کی ہے وہ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ اے اللہ میں ان میں ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, میں ان میں رہنا بھی نہیں چاہتا. لیکن اللہ نے کہا رہنا یہیں پڑے گا, جو بھی ہیں آپ ہیں, ہم میں جیسا بھی ہے. آگے چلتے جی. تو تقریباً ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے ہیں حضرت یوشع بن نون. حضرت یوشع یہ بنیامین کی نسل سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی بنیامین تھے, حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی بھی ہوئے ہیں یہ ان کی نسل سے رہے. انہوں نے کوشش کی, کوئی ابتدائی ایک شہر فتح کیا, وہاں 12 حکومتیں بن گئیں, اور لہٰذا نتیجہ یہی نکلا کہ آپس میں کھٹ پٹ ہوتی رہتی تھی. ایران نے ایک میزائل مارا, ہم نے 3-4 مار دیے, کبھی جھگڑا ہوا. انہوں نے 12 بنائی تھی, ہم نے بھی اسی نقشے قدم پر چلتے ہوئے 58 بنائی ہوئی ہیں. امت مسلمہ ایک ہے نا, انہوں نے 12 حکومتیں بنائی, ہم نے 58 بنا دی انہی کے نقشے قدم پر. تو بہرحال جس کا جو نتیجہ ان کا نکلا وہی ہمارا. اس حوالے سے جلدی وہ بے دخل کر دیے گئے, سب کے اوپر دوسری قومیں غالب آ گئی. یہاں تک کہ پھر نبی سمویل کے دور حکومت میں, دور نبوت میں, انہوں نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا. اتفاقی طور پر وہاں حضرت داؤد آ گئے, اور طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی جس کو قرآن بیان کرتا ہے. اور اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام جو اچانک وہاں آئے ہیں, اور انہوں نے جالوت کو پتھر جو ہے وہ کھینچ کر مارا ہے. وہ اپنے گوپیے سے, جیسے غلیل سے مارتے ہیں نا, ایسے ہی گوپیے میں گھما کر مارا ہے. ان کا نشانہ بڑا پکا تھا, تو صرف آنکھ سے وہ اندر پتھر گیا ہے, اور ان کا سپہ سالار ہلاک ہوا. یوں انہیں فتح نصیب ہوئی, اور ان کا دور خلافت راشدہ جو ہے وہ بنا. اور تقریباً حضرت طالوت علیہ السلام نے 17 برس حکومت کی. حضرت طالوت 17 برس. پھر ان کے بعد حضرت داؤد 40, اور پھر حضرت داؤد کو حضرت طالوت نے بیٹی بھی دی تھی, داماد بھی تھے ان کے, اور ان کے بعد یہی حکومت میں آئے. یہ کل کتنے برس بنتے ہیں جی؟ ویسے دلچسپ بات ہے, ویسے تو ڈاکٹر صاحب نے یا باقی لوگوں نے اسے خلافت راشدہ سے تعبیر کیا ہے چونکہ انبیاء کی حکومت ہے, لیکن اس کو میں مدت کے حساب سے دیکھوں تو بنو امیہ کی حکومت کے مطابق بن جاتی ہے. ان کی بھی تقریباً مدت بنو امیہ کی بھی اتنی ہے. تو بہرحال یہ ان کا سنہری دور کہلاتا ہے. یہ حضرت
दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये हज़रत याकूब के जो सबसे बड़ा बेटा था यहूदा, ये उनकी नस्ल से 12 कबीले थे ना, थोड़ा ज़रा ये दिलचस्पी भी सामने रखे, ये किसकी नस्ल से है? यहूदा। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ये उनके जो उससे छोटे बेटे लावी थे, ये उनकी नस्ल से। और फिर हज़रत हारून और हज़रत मूसा दोनों नबी थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद से फिर आगे 4 नबी हुए, हज़रत यसा, हज़रत ज़करिया, ये उनकी नस्ल से। हज़रत यहया, ये हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ी है। तो बहरहाल हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और ये 300 बरस इनके लगे हैं और बेहतरीन दौर रहा है, यहाँ तक कि फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के दरमियान ये सल्तनत तकसीम हो गई। एक बनी इसराइल और एक यहूदिया। एक क्या थी? इसराइल और एक यहूदिया। इसका दारुल बना यरूशलेम। और ये क्या था जी इसका? सामरिया। आप जरा कैलकुलेट करें। 1400 में हज़रत मूसा की पैदाइश हुई, उसकी कितनी देर बाद हज़रत तालूत थे? मैंने देखे इशारे दिए, और ज़रा कैलकुलेट करके बताएं जी, फिर आगे बढ़ते हैं। 1343 कैसे हो सकता है? मैंने कहा तकरीबन 300 बरस बाद, हज़रत मूसा के 300 बरस बाद। 1000 साल इसराइल और जी सामरी और यरूशलेम, ये 1000 साल की बात है। नहीं, वो तो 1000 साल के तकरीबन में। ये पूछ रहे थे ये कब बनी, ये कब बनी या ये कब बनी। तो अगर यहाँ से ये 300 बरस लगाएं तो कितने हो गए? 1100। ठीक है, तो फिर आगे वो हिसाब करते जाए ना, तो उसमें 300 बरस फिर डाल दें। ठीक है, नहीं, ये माइनस में चलती है गिनती पीछे से। तो बहरहाल ये कैलकुलेशन आप बड़े आराम से, थोड़ा सा सेंस रखें तो ये आराम से कर सकते हैं। या मैं आपसे साथ साथ पूछता जाता हूँ। तो जल्दी तकरीबन 100-150 बरस के अंदर अंदर ये जो इसराइल बनी थी, ये 8 भाई इधर हो गए, या 10 भाई इधर बन गए। सामरिया ये 10 भाइयों ने बड़ी मजबूत बनी। आप कहेंगे 10 कबीले और 10 भाई एक साइड पे हो गए। ये यहूदा की औलाद और तकरीबन बिन्यामीन की औलाद, और उनके साथ हज़रत यूसुफ की औलाद भी कर लें अगर कोई थी, तो ये बन गए यहूदिया रियासत। चूँकि बड़ा भाई यहूदा था, उससे ये यहूदिया रियासत बनी। आपको मालूम है कि जब हज़रत यूसुफ को भी वैसे कुएं में डाला जा रहा था तो मुखालफत किसने की थी? बड़े भाई। तो नेचुरली भी ये क्लोज थे। तो ये 2-3 एक जगह हो गए, वो 9 एक जगह हो गए। लेकिन इत्तेहाद बड़ा मजबूत था। 9 सितारे ठीक हो गए, 9 सितारे जमा हो गए। ये पुराने नए बच्चों को शायद नहीं पता होगा, 9 सितारे हल निशान। हाँ, तो बहरहाल जीते वो। तो जल्द ही ये जो थे इसराइल में सामरिया जो थे, जिनका दारुल खिलाफा था, इनकी रियासत जो है वो ख़त्म हो गई। और ये तकरीबन 9 कबीले कोई पता नहीं कहाँ गए। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि लॉस्ट ट्राइब ऑफ बनी इसराइल। कुछ तो पहले थे मैंने कहा, लेकिन बड़ी तादाद कहाँ गुम हुई है? जब इधर तो आ नहीं सकते थे, मुखालफत करके अलहदा बनाई थी ना।
ٹینشن تھی. تو جب ان پر قبضہ ہوا ہے تو یہاں بنی اسرائیل کی بڑی تعداد پھر دنیا میں پھیل گئی, گم ہو گئی کہ وہ بنی اسرائیلی ہیں یا نہیں, کون. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو یاد رکھیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا حصہ گم. نہیں, ابھی ڈایاسپورا تو آیا ہی نہیں ہے. یہ 9 قبیلے گم ہوئے ہیں, جن میں سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں بھی شاید وہی قبائل آئے ہیں. کیوں؟ برہمن اور ابراہیم ملتا ہے بات نام کے نہیں, ان کی گائے اور ٹھیک ہے نا, بڑی ملتی. تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. تو ابھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت شکوک و شبہات ہیں کہ ان میں سے اکثر قبائل ہندوستان بھی آئے, یہی ہے. تو اگر وہ تحقیق کی جائے تو یہ پھر پتہ چلے گا کہ یہودی صرف وہی نہیں ہے, یہ جو 2 لشکر جائیں گے یہ بھی ایک دوسرے بھی یہودیوں کو ہی ماریں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہودیوں کا استحصال ہوگا پوری دنیا سے تو پھر وہی نہیں ہوگا, یہ بھی ہوگا. یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو شاید. بہرحال یہ والی آراء جو ہے یہ میری اپنی ہے, اس کو کوئی اتھینٹیکیٹڈ نہ لیجیے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ اگلی والی بات. باقی تو یہ اپنی جگہ مورخین نے شکوک و شبہات ظاہر کیے ہیں کہ بہرحال یہ ہندوستان والے بھی ہو سکتے ہیں 9 قبائل میں سے. تو سامریہ یہودیہ جو ریاست تھی یہ چلی ہے, اور اس کو پھر 587 قبل مسیح میں یہ تقریباً 250-300 برس رہی ہے. کیلکولیشن کر لیتے ہیں, یہ تقریباً 587 میں ختم ہوئی ہے. کیلکولیشن کر دیں. یقین ہے ٹھیک ہے, جی یقین ہے ٹھیک ہے. نہیں, میں تو یقین ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ کتنا عرصہ رہی ہے وہ کہہ رہا ہوں. آپ کے کیلکولیٹر کا یقین دلائیں نا. 587 میں ان کو کس نے ختم کیا؟ اب یہاں سے مشہور چیزیں یہ آپ بتائیں گے. بخت نصر نے. یہ بخت نصر کون تھا جی؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ بخت نصر کون تھا؟ ایرانی تھا, عراقی تھا. یہ تو ایران عراق کا جھگڑا کھڑا کر دیا آپ نے. ہاں, عراق کے نمارے. یہ نماردہ کیا مطلب ہوا جی؟ نمرود. نمرود کی جمع نماردہ, یعنی جو عراق کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب نمرود, اور فرعون مصر کے بادشاہ. تو نمرود نے حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا. 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو غلام بنا کے لے آیا. ایک آدمی زندہ نہیں چھوڑا اور کوئی عمارت سلامت نہیں چھوڑی. یہ تباہی چڑھی ہے. آغاز تو اگرچہ یہاں سے ہو گیا تھا, زوال ہوتے ہوتے ہوتا ہے. جیسے ہندوستان میں اورنگزیب کے بعد زوال کا آغاز ہو گیا تھا, لیکن وہ زوال انتہا کو کب پہنچا ہے؟ تاریخ 1857. یہ اورنگزیب کا انتقال کب ہوا ہے؟ چلے وہاں میں بعد میں آؤں گا دوبارہ. 1707 میں یاد رکھ لیں. تو میں صرف آپ کو حیرانگی کا اظہار اس وجہ سے کروا رہا ہوں کہ 1707 سے لے کر 1857 تک
گرتے گرتے کتنا سال لگے ہیں؟ 150 سال لگا ہے گرتے ہوئے سلطنت کو، اتنی بڑی سلطنت تھی. تو یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ زوال ہوا ہے اور گرتے گرتے بھی عرصہ لگا. اتنا عرصہ کہاں ہمیں لگا ہے وہ میں بعد میں آؤں گا، ابھی تو بنی اسرائیل کی تاریخ کو پورا کر لیں. 587 میں بخت نصر نے 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو لیا، اور تقریباً اس وقت جب یہ غلامی میں تھے، وہ واقعہ قرآن حکیم میں بتاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کہیں گئے ہوں گے کسی سفر پر تجارت میں، واپس آئے تو انہوں نے دیکھا فلسطین میں تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں کوئی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زندہ کرے گا جس کی 2 اینٹیں ایک دوسرے پر سلامت نہیں اور کوئی ایک آدمی بھی زندہ نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ یا خاویۃ علی عروشہا. تو اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا. ادھر قوم غلامی سے تنگ آئی، توبہ طائب ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دل بدلے، اللہ نے عالمی حالات بدل دیے. اور ایران کے شہنشاہ کیخورس کا اور نام کیا ہے جی؟ سائرس. اور کیا نام ہے؟ ذوالقرنین. کیخورس، سائرس، ذوالقرنین، یہ ایک ہی نام ہے. تو ذوالقرنین نے عراق کے اوپر حملہ کیا تقریباً 100 برس بعد. اب تاریخیں خود ہی کیلکولیٹ کر لیا. تو یہ حملہ رہا ہے 100-150 برس کے اندر اندر جو ہے وہ اس نے عراق کے نمرودوں کو ختم کیا اور انہیں اجازت دے دی کہ یہ جا کر فلسطین آباد ہو جائے. اسی دوران حضرت عزیر بھی وہاں آ گئے تھے، انہوں نے بھی اپنی مسائی کی، ان کو سمجھایا اور قافلے جانا شروع ہوئے. اور حضرت عزیر کافی دیر بعد گئے ہیں پھر تقریباً وہاں پر. اور پھر ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہوئی. کیخورس تو فوت ہو گیا تھا لیکن اس کے جانشین جو دارا تھا، دارا بھی آپ کو معلوم ہے ایران کا بڑا مشہور شہنشاہ گزرا. دارا نے بڑی سپورٹ کی ہے پھر ہیکل سلیمانی دوبارہ بنانے میں. بیچ میں ایک بات رہ گئی تھی کہ آخر میں آ جائے گی جی. نہیں، وہ دارا شکو جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ تو اس کا جہانگیر کا، اس کے نہیں، سب کنٹیننٹ کا یہ اور تھا. یہ ان کا بھائی تھا، یعنی اورنگزیب کا بڑا بھائی تھا. اس کے اورنگزیب عالمگیر کے 2 بھائی تھے نا، ایک خرم اور ایک دارا شکو. یہ 2 بھائی تھے، ایک یہ بڑا تھا ایک چھوٹا تھا. اس نے چھوٹے کو کہا بڑے کو مارو تم میں ساتھ رکھ لوں گا. تو پھر جب چھوٹا بڑے کو مار کے آیا تو اس نے چھوٹے کو بھی. بہت سادہ اور رنگی ہے داستان. بہرحال ہم ادھر آ رہے تھے تو وہاں دارا نے بڑی ہیلپ کی اور پھر دوبارہ سے انہوں نے یہ تعمیر کیا. اچھا، یہاں ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ قبلہ کیسے بن گیا تھا فلسطین؟ ان کا قبلہ تو اس سے پہلے جب یہ نہیں بنا تھا تو ان کا قبلہ بھی کیا تھا؟ خانہ کعبہ ہی تھا. اصل میں جب فلسطین فتح ہوا ہے حضرت یوشع نے اور انہوں نے وہ چٹان جس پہ اب قبۃ الصخرہ ہے، جسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ یہ نہیں ہے. وہ آپ کو ٹوم سا نہیں نظر آتا بڑا، ٹوم آف راک، وہ چٹان جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف، اس چٹان کے اوپر اصل میں وہ خیمہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا میں نماز کے لیے لگاتے تھے ان کی عبادت کی، وہاں ظاہر ہے وہاں انہوں نے صحرائے سینا میں کوئی بلڈنگیں تو نہیں تعمیر کی تھی نا، خیمے تھے. تو وہ خیمہ حضرت یوشع نے یہاں نصب کیا تھا. اس چٹان کے اوپر ذرا بلندی پر بھی تھی، صاف ستھری، اس پر آ کر وہ خیمہ لگایا، یہاں انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی اور بعد میں قبلہ. اور اسی کو اصل میں پھر حضرت سلیمان نے بلڈنگ کی شیپ تھی. ہاں، ہیکل سلیمان اس وجہ سے بنا پھر، کیونکہ وہ جو خیمہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کو صحرا میں رکھتے تھے اور نماز جس میں پڑھتے تھے، اس خیمے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا. یہ مولانا عبید الدین فرائی کی جو مشہور کتاب ہے الرائے الصحیح فی من هو الظبی، اس میں انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا. بہرحال تاریخ میں جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا پھر کام بہت لمبا ہو جائے گا. یہ شاید
جو ہے وہ 4 گھنٹے بھی تھوڑے ہو جائیں میں ڈیٹیل میں آپ کو پڑھانا شروع کروں تو میں ذرا کچھ چیزوں میں جمپ کروں گا، تو آج جہاں آپ سمجھیں کہ آپ ساتھ نہیں دے رہے تو وہاں مجھے آپ روکیں گے اور کوشچن کریں. بہرحال ان کی جو حضرت عزیر علیہ السلام کی وصائی کے نتیجے میں انہوں نے بڑی سلطنت قائم کی، اور اس قدر حضرت عزیر علیہ السلام ان کے برگزیدہ اور نجات دہندہ ہوئے کہ بعض میں سے انہوں نے ان کو پوجنا بھی شروع کیا. حضرت عزیر علیہ السلام کی اس تحریک میں بعد میں اسے مقابی جو وہ تحریک کہا جاتا ہے، مقابی سلطنت بھی بنی ہے. تقریباً اسکندر اعظم نے اس کو دھچکا لگایا لیکن پوری نہیں ختم کر سکا. اسکندر اعظم نے اس کے آس پاس کے علاقے فتح کیے اور کیا، لیکن دوبارہ انہوں نے وہ دوبارہ حاصل کر لیے تھے. چلیں اپنی ہسٹری نہ صحیح، اسکندر اعظم کس دور کا جی؟ اسکندر اعظم کا استاد کون تھا؟ تو اگر ہم وہ علمی لحاظ سے چلیں تو وہ بھی آپ کو پھر چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اسکندر اعظم جب دوبارہ گیا ہے نا استاد کے سامنے پوچھنے، تو ارسطو راضی نہیں تھا ان کی اس حرکتوں میں. اس نے کہا ہٹو، پرے ہٹو، سایہ چھوڑو، مجھے دھوپ لگنے دو. بات نہیں کی. بہرحال یہ تقریباً 300 قبل مسیح کے آس پاس کی بات ہے. اسکندر اعظم نے جب یہ دنیا کے اوپر حملہ کیا اور یہاں افغانستان میں آ کر پھنسا دیے. تو یہ ذرا تھوڑے ادھر ادھر کے ٹچ میں خود دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذرا بنی اسرائیل سے نکل کر ذرا وسعت بھی پیدا ہو آپ کی تاریخ کے اندر، اور اس لحاظ سے ہماری علمی چیزیں، دوسری چیزیں، ان کا بھی ایک آتا ہو کہ سورسز اور چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں اور کس انداز میں آ رہی ہیں. بہرحال عظیم و شان سلطنت بنی، اور اس میں پھر جب وہ سلطنت عظیم و شان بنی، ان کے اندر پھر جو ہے وہ گمراہی آئی، پھر بغاوت آئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 50-60 برس پہلے رومیوں نے انہیں ٹیک اوور کر لیا. اچھا، کچھ عرصہ ایران کے زیر سایہ بھی یہ رہے. یہ تقریباً جتنا دور تھا تقریباً ایران کی انہیں سرپرستی حاصل رہی، ایرانی کا سیاسی تسلط ان کے اوپر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد رومیوں نے وہ تسلط خود حاصل کیا. اب یہ 2 سپر پاور کی بھی یہ جنگ ہے، یہ بھی چلتی آ رہی ہے. چونکہ ایران نے ان کی حمایت کی، سرپرستی پر ہاتھ رکھا، ایران کے نمائندے بھی وہاں بیٹھتے تھے، تو اب رومیوں کو یہ گوارا نہیں تھا. تو رومیوں نے وہاں چونکہ سن 300 تقریباً قسطنطین نے 300 میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے ایگزیکٹ کریں گے تو 300 میں اس نے عیسائیت قبول کی، اور یوں پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی، اور انہوں نے پھر یہودیوں کا بھی قلعہ کما کیا، چونکہ انہوں نے ستایا بہت تھا، اور پولیٹیکلی وہ ایران کا تسلط بھی نہیں چاہتے تھے. تو پومپی نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، اور ہوا یہ کہ پھر اندر خانے ان کی تحریکیں چلتی رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ ابھارتے رہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ ان کے ہاں بڑے معجزات ہوتے ہیں، اور یہ اگر بددعا دے دیں گے ان کو تو یہ رومی تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حواری تھا جوڈاس، اس نے بڑے خلوص کے ساتھ غداری کی. اصل میں جوڈاس کا تعلق ایک طرف ٹی ٹی پی سے تھا، اس وقت کی جو ٹی ٹی پی تھی، ان کے پہاڑوں کے اندر اسی طرح ٹریننگ سینٹر قائم تھے. اچھا، جوڈاس بڑا ضیاء الحق ٹائپ آدمی تھا. یہ سارے مذہبی لوگوں کی مدد کرتا تھا، مسجدیں بنواتا تھا، مدرسے بنواتا تھا، یہ سارا نظام اس نے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. لیکن پولیٹیکلی وہ سمجھتا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بددعا کریں، اس کے لیے پہلے اس نے سازش یہ کی کہ ایک خاتون سے یہ اقرار کروایا کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا، اس کی سزا کیا ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ رجم ہے، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے.
تو اب اسے معلوم تھا کہ اگر یہ اس کو فتویٰ دیں گے، پتھر مار کر ہلاک کروائیں گے تو رومی انہیں اپنی قانون کی زد میں لے لیں گے. ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی شخص اپنی بیٹی کو سزا دینا چاہے چوری کی تو دے سکتا ہے. لو فاطمہ تو بنت محمد قط یداہا، لو فاطمہ تو بنت محمد سرقت. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ قط یدا. تو جو خاتون آئی تھی نا ان کا نام بھی فاطمہ تھا جس نے یہ معاملہ کیا تھا. تو آج کوئی اپنی بیٹی کے ہاتھ کاٹ سکتا ہے، کاٹے گا تو قانون کی زد میں آئے گا، پولیس والے لے جائیں گے. تو اسی طرح اسے خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لے جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سزا تو یہی ہے، عورت کو لے آؤ، لیکن اسے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کوئی خود گناہ نہ کیا ہو. اب انہیں پتا تھا کسی نے مارا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پول کھول دیں گے. وہ تو جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کھا کر آتے ہو، جو تمہارے پیٹ میں ہے، جو گھر کے چھوڑ کے آتے ہو، وہ سب بتاتے تھے تمہیں. لہذا کسی نے جرت نہیں کی، سب بھاگ گئے. پروگرام ملتوی ہو گیا. پروگرام بڑھ گیا. لہذا پھر اس نے اگلا پروگرام یہ کیا کہ کسی طرح رومی انہیں سزا دے تو پھر یہ بددعا کریں گے. تو یہ جوڈاس کا. تو بہرحال اس حوالے سے جب دیکھا گیا کہ وہ اپنی سازش میں دنیاوی اعتبار سے ذرا کامیاب ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سازش کامیاب نہیں کی. آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں زندہ آسمانوں پر لے گئے اور سزا اسی کو جوڈاس کو ہی ملی. جبریل علیہ السلام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے گئے، جاتے ہوئے جوڈاس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر گئے. لوگوں نے پکڑ کر جوڈاس کو ہی ٹانگ دیا. لہذا یہ بات اب ٹی ٹی پی سے برداشت نہیں ہوئی. پروگرام پھر بڑھ گیا. تو اب انہوں نے گھیراؤ کیا اور رومی گورنر کو قتل کر دیا. پھر جس کی سزا دینے کے لیے روم سے پھر فوج آئی ہے، ٹائٹس آیا ہے پھر، اور اس نے آ کر پھر تباہی پھیری ہے. ایک دن میں 1,33,000 کا پھر قتل کیا. 5-6 مہینے یہ معاملہ چلا ہے. اور پھر اس نے کہا جو زندہ بچ گیا ہے نا وہ آئندہ نظر نہ آئے. اس وقت پھر یہ بھاگے وہاں سے اور پوری دنیا میں پھیلے. یہ ہے وہ ڈایا سپورا، جو آپ پوچھ رہے تھے ڈایا سپورا، تو ڈایا سپورا یہ ہے. اس کے بعد یہ نکلے ہیں اور پھر دوبارہ انہیں امکان پیدا ہوا ہے 1917 میں وہاں آباد کاری کا. 1917 میں کیا ہوا جی؟ بالفور ڈکلیریشن. اور ذرا اندازہ کریں کہ اس کے پیچھے بھی یہودی تھے. لیکن یہاں اگر ذرا میں بات روک دوں اور مسلم تاریخ کو بھی ذرا ساتھ لے لوں تاکہ ساتھ ساتھ معاملہ چلے. یہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے ہیں دنیا میں؟ 571 عیسوی. اب یہاں فرق جو میں نے آپ سے پوچھا تھا اے ڈی کا، اب سمجھ آئی؟ کیونکہ ہم بیان کیا کرتے ہیں کہ 600 برس کا فرق ہے، تو یہ تو 571 کا ہے. ہاں، تو 571 میں 40 اور ڈالیں گے تو اصل آغاز وہاں سے ہوگا. 571 میں 40 ڈالیں ذرا، 610. تو 610 میں ظہور نبوت ہوا اور اس کے بعد 13 برس مکہ کے. اب یہ ساری تاریخیں آپ فٹافٹ لکھتے چلے جائیں گے تو بات بنے گی. اور 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. 624 میں تحویل قبلہ ہوا ہے. اور حضور صلی اللہ
دنیا سے کب گئے؟ پردہ کب فرمایا؟ چلے 632 لکھ لیں. اچھا یہ تھوڑا سا فرق کیوں آتا ہے میں ذرا آپ کو بتا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا ہے؟ یہ 63 والے کون کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. کسی کو اعتراض ہے؟ جی 61 بھی آتی ہے. ویری گڈ. ہاں تو میں کیلکولیشن 61 کے حساب سے کرواتا ہوں. آپ پھر یہ وہ کیوں کر دیتے ہیں؟ ساری گڑبڑ یہاں ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا لکھ دیا، آپ نے کیا لکھ دیا. عمر آپ نے یاد کی ہوئی ہے قمری حساب سے، ٹھیک ہے. یہاں کیلکولیشن شمسی حساب سے کر رہے ہیں. تو قمری اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس ہے، لیکن شمسی لحاظ سے 61 برس ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق چلتا رہے گا، ٹھیک ہے، یہ گڑبڑ ہوتی رہے گی. پھر خلافت راشدہ کتنے برس رہی ہے جی؟ ہے جی ویسے تو 29 سال 6 ماہ ہے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 6 مہینے ڈال لیں تو 30. کیلکولیشن کو آسان کرتے ہیں. 661 یہ خلافت راشدہ. 661 سے لے کر آگے کس کا دور ہے؟ بنو امیہ. تو اب آپ بتائیں کہ میں نے اشارہ دے دیا تھا. کتنی ہو گئی؟ ہاں 750. یہ خلافت راشدہ. اور پھر بنو امیہ. بنو امیہ یہ 661 سے لے کر 750 سے آگے کون شروع ہے جی؟ بنو عباس. بنو عباس کب تک چلے ہیں جی؟ سقوط بغداد دنیا کا عظیم واقعہ ہے. تو یہ تو اس کی تاریخ یاد ہونی چاہیے. ہاں جی اتنا بڑا واقعہ تاریخ انسانی میں ہوا، چلے مسلمان نہ صحیح. سقوط بغداد 1258. انہوں نے صحیح کیلکولیٹ کیا جی. گوگل سے پوچھا. 1258 میں یہ بنو عباس کا خاتمہ. یہ اسلام کا پہلا دور ہے جو یہاں سے شروع ہوا اور یہاں آ کر ختم ہو گیا. ہاں یہ وہ دور تھا کہ جو یہاں سے آ کر یہاں ختم. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ آغاز یہاں سے ہو گیا تھا حضرت سلیمان کے بعد، لیکن ختم ہوتے ہوتے 250-300 سال لگے. لیکن عالمی طور پر یہاں خاتمہ ہوا ہے. لیکن اگر پوری امت مسلمہ کو دیکھیں تو اس میں بھی آگے 2-3 سال لگے ہیں. وہ کیسے؟ ہاں جیسے یہاں 2 حکومتیں بنی بنو امیہ کے بعد، ہماری بھی تو 2 بن گئی تھی نا. دوسری کون سی تھی؟ دیکھیں بنو امیہ کا جب خاتمہ کیا بنو عباس نے، تو جو بچ گیا تھا کوئی وہ بھاگے افریقہ، اور افریقہ سے کہاں چلے گئے؟ اسپین. انہوں نے جا کر اسپین میں حکومت بنا لی. تو یہاں بھی 2 بن گئی، یعنی بنو عباس کی بھی 2 بن گئی تھیں، ایک اندلس اور ایک یہ بغداد. 2 مرکز بنے. جیسے یہاں سامریہ اور
یروشلم بنے تھے، یہودیہ ریاست بنی تھی، یہاں بھی 2 بنے ہیں. وہاں پہلے یہ ختم ہوئی، بعد میں وہ ختم ہوئی. یہاں پہلے یہ ختم ہوئی، پھر بعد میں یہ ختم ہوئی. یہ اندلس کا خاتمہ کب ہوا ہے؟ یہ بھی تو دنیا کا عظیم واقعہ ہے. ہاں 1492. یہ 1258 میں تو یہ ہو گیا، اور یہ 1492. تو یہ دیکھیں مماثلت چلتی آ رہی ہے. وقت کم ہے، میں مماثلتیں آپ کے سامنے ذرا تیزی کے ساتھ رکھتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ دونوں سلطنتیں ختم ہوئی ہیں، اور پھر عروج ثانی شروع ہوا ہے کس کے ہاتھوں؟ ارطغرل ڈرامہ کس کس نے نہیں دیکھا وہ ہاتھ کھڑا کرے. جس نے نہیں دیکھا ہے؟ تو بہرحال اب احیاء نو کی طرف اگر ہم دیکھیں یا عروج ثانی کی طرف، تو تقریباً اس کے 250 برس بعد لگے ہیں. اچھا چلے میں دوسری طرح سے پوچھتا ہوں، فرعون کی غلامی میں بنی اسرائیلی کتنے عرصہ رہے ہیں؟ ابھی بھول گئے ساری تاریخ. ہاں 200 تقریباً 40 برس، 250 برس کتنے رہے فرعون کی. یہ 250 برس بعد جو ہے وہ یہاں ہوا. تو 250 ڈالیں 1258 میں تو کتنے ہو گئے؟ نہیں اس کے بعد 1258 کے بعد یہ خلافت علامتی رہی ہے، سمبولیکل رہی ہے، مصر میں رہی ہے. جب بنو عباس کا خاتمہ ہو گیا تو ان کے 2 افراد عباسیوں کے مصر میں تھے. تو ایک چچا تھے، ایک بھتیجا تھا. چچا آئے کہ میں چنگیز کو، وہ علاقوں کو نہیں چھوڑوں گا. وہ وہاں سے لشکر لے کر آئے، لیکن ان کا حال بھی وہی ہوا جو پہلے والوں کا ہوا تھا. تو جذبات میں دوڑ نہیں لگا دیتے. تو سارے جذبات میں اٹھ کے چلے جاؤ غزہ تو اشر وہ ہاں. تو پھر اس کے بعد جو ان کے بھتیجے تھے انہوں نے کہا میں جاتا ہوں. تو مصر والوں نے کہا آپ کا بھی وہی اشر ہوگا، آپ برائے کرم ایک نشانی رہ گئے، آپ یہیں تشریف رکھیں. اور وہ پھر کیا کرتے تھے؟ خلافت کی سند جاری کرتے تھے. جہاں دنیا میں کوئی حکمرانی ہوتی تھی کم از کم امت ایک تھی، سمبولیکل تھی لیکن ایک تھی. وہ چاہے ہندوستان میں بھی کوئی حکمران ہوتا تھا، کوئی حکمران حکمرانی نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ ادھر سے سند نہ آتی. یہی وجہ ہے کہ محمود غزنوی نے ابن تیمیہ کا دور کون سا ہے؟ ابن تیمیہ کا دور تقریباً اس کا جو ہے وہ یعنی جو تاتاریوں کے حملے تھے، خلافت کا خاتمہ ہو چکا تھا، اسی دوران کا ہے ابن تیمیہ کا دور. ظاہر ہے انہوں نے چنگیز یعنی تاتاریوں کے چنگیز سرداروں سے ملاقاتیں کی، انہیں آمادہ کیا، تباہی و بربادی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن مرکز تباہ ہو چکا تھا. اچھا اس میں بہرحال میں آ رہا تھا کہ کون سی بات کر رہا تھا جی؟ ہاں وہ پلس کرے. محمود جو میں کہہ رہا تھا کہ سند اور پروانہ آتا تھا وہ کس وجہ سے کہ محمود غزنوی نے ایک دفعہ عباسی خلیفہ کو لکھا کہ غزنی کی فوجیں بیتاب ہیں بغداد کے اوپر چڑھائی کرنے کو. تو محمود غزنوی کا دور کون سا جی؟ 1100 ٹھیک ہے. تو وہاں عباسی خلیفہ نے صرف لکھ کے بھیجا الحمدللہ. تو محمود غزنوی نے جب یہ دربار میں کہا جی جواب آیا بغداد سے پڑھے، تو پڑھا گیا لکھا ہوا الحمدللہ، تو اسے سمجھ نہیں آیا. اس وقت کے بہت بڑے عالم ان کو بلایا گیا کہ یہ سمجھائیں کیا لکھا ہے. تو انہوں نے کہا میں سر عام نہیں سمجھا سکتا،
اگر میں نے سب کے سامنے بات کر دی تو مشکل ہو جائے گا، اگر اجازت ہو تو آپ کے کان میں بتاؤں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو انہوں نے ان کے کان میں کہا کہ خلیفہ کے خلاف، مسلمان خلیفہ کے خلاف بغاوت واجب القتل ہے، جو کرے تو باغی ہو۔ تو اگر میں یہ سب کے سامنے کہہ دوں اس کا مطلب یہ ہے تو یہیں سے اٹھ کے بندے آپ کو، ہاں، لہذا مہربانی کریں اس کا مطلب سمجھ لیں۔ عباسی خلیفہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے ہمیں اطلاع آپ کی بغاوت کی، سرکشی کی آتی رہتی تھی، الحمدللہ اب آپ نے اعلان بھی کر دیا، آپ کا بندوبست کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے فوراً معافی نامہ لکھا اور کہا کہ میں باز آتا ہوں اپنی حرکت سے اور معافی مانگ، استغفر اللہ لکھ کے بھیج دیا۔ وہ تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ چنگیز خان، وہ ہلاکو خان نے بھی دربار منعقد کیا اور لوگوں کو بلایا، اس نے کہا یہ ظاہر ہے جو اوپر قوم ہوتی ہے نا، اسی کے القاب چیزیں لوگ اپناتے ہیں، تہذیب اپناتے ہیں۔ اصل میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کا علمی اور فکری غلبہ بہت زیادہ تھا۔ تاتاری آئے تو یہ کوئی علمی فکری غلبہ، تہذیبی غلبہ لے کر نہیں آئے تھے، عسکری غلبہ لے کر، لہٰذا جلد ہی وہ علمی فکری غلبے کے تحت مفتوح ہو گئے، اس علم اور فکر کے نیچے آ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ابھی جو عملہ ہے یہ اور ہے، اس میں علمی فکری بھی ہے، اس بات کو ذرا سمجھیں، تہذیبی بھی ہے۔ تو اس حوالے سے محمود غزنوی نے تو خیر استغفر اللہ کہہ دیا، میں کہہ رہا تھا ہلاکو خان نے دربار منعقد کیا، اس نے کہا یہ سارے جو عباسی خلیفہ تھے یہ لکھتے تھے قائم باللہ، مستعصم باللہ، تو تم میرے لیے بھی سارے کوئی لقب تجویز کرو کہ جس کے آگے باللہ لگتا ہو۔ تو ایک مولوی صاحب بڑے جلے کٹے تھے، انہوں نے کہا آپ نعوذ باللہ لکھ لو۔ تو اب ذرا آپ تھوڑے سے جاگ گئے ہیں تو اب آگے چلتے ہیں۔ اب ذرا بتائیے کہ دوسرا ارتقاء شروع ہوا ہے یہ کب جی؟ کتنے برس؟ 250 برس، 1200 میں 1508 18 تقریباً یہ تاریخ بنتی ہے کہ اس میں سلطان سلیم نے مصر میں جب فتح کیا ہے تو وہاں جو عباسی نمائندہ تھا اس نے کہا واقعی تم نے دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ تم خلافت کے اہل ہو، یہ علامتی خلافت میں نے رکھ کر کیا کرنی ہے۔ اس نے وہ خلافت کی خلت سلطان سلیم کو پہنائی، اور جو بھی وہ تبرکات تھے خلافت کے چلے آ رہے تھے، جیسے تابوت سکینہ والے ہوتے ان کے ہاں تھے، وہ سارے کے سارے اس کے حوالے کیے، جو ترکی کے عجائب گھر استنبول میں پڑے ہوئے، وہ ساری چیزیں، تلوار یا وہ سمبولیکل جو چیزیں تھیں وہ دے دی گئیں اور وہ آئیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو انگوٹھی تھی حضرت ابوبکر صدیق کو ملی، ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر بعد میں کہاں گئی؟ کیسے گمی؟ ہاں، کچھ لوگوں کو یاد ہے اچھی سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنویں میں گر گئی تھی، پھر ملی نہیں۔ تو اس طرح چیزیں آگے چلتی رہی۔ تو بہرحال پھر سلطنت عثمانیہ جو ہے اس نے پورے عروج کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کی 1518 سے لے کر کب تک جی؟ 1920 یا 24 کہہ رہے ہیں، 20 یا 24 کر لیتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا دوسرا دور ہے۔ وہاں 2 دور، یہاں 2 دور۔ اب آئیں کہ حال کیا ہے۔ جو تو ماضی کا ہے، میں نے صرف تھوڑے تھوڑے آپ کو ٹچ دیے کہ ایک ان کا پہلا عروج جو حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک سنہری دور، اور پھر اس کا خاتمہ کس نے کیا؟ بخت نصر نے۔ یہاں مسلمانوں کا پہلا دور متصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں سے لے کر 1258 تک خلافت عباسیہ کا دور، یہ عروج ہے، اور اس کا خاتمہ کس نے کیا؟ ہلاکو نے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی اگر دیکھیں تو فلسطین اوپر ہے، نیچے عراق سے گئے ہیں بخت نصر وغیرہ، اور جا کر انہوں نے
ان کی خلافت کا خاتمہ کیا. تو یہاں بھی نیچے سے آئے ہیں چنگیز وغیرہ، ہلاکو وغیرہ نیچے سے اوپر آئے. لیکن یہ چونکہ بڑی وسیع سلطنت تھی لہٰذا قومیں بھی دور سے، وہاں عراق سے تو نیچے عراق سے ہی چلے اور اوپر شام جا کر انہوں نے قبضہ کر لیا، یہاں بڑی دور سے چل گیا ہے. وہاں دوسرا عروج ان کا ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد، اور اس کا خاتمہ کس نے کیا؟ رومیوں نے، یورپی اقوام نے. یہاں بھی دوسرا جو عروج ہوا ہے وہ عثمانیوں کے ہاتھوں عروج ہوا ہے، اور اس کا خاتمہ بھی کس نے کیا؟ یورپین کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائڈ بائی سائڈ چیزیں چلی ہیں، 1492 میں اندلس کا جیسے میں نے کہا خاتمہ ہوا، یعنی زوال کی پھر انتہا ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے 1498 میں وہ راستہ تلاش کیا ہے. درمیان میں تو ترکی کی حکومت بن چکی تھی. تو واسکو ڈے گاما، تو انہوں نے یہ پھر جاوا، سماٹرا، ملیشیا، انڈونیشیا اور ہندوستان، اس سارے پر یہ قبضے کا معاملہ ہوا ہے. اور پھر اس کی زوال کی انتہا جا کر ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم میں 1924 سے پہلے. پہلی جنگ عظیم کب ہوئی ہے ویسے؟ 1914 سے 1819 تک رہی ہے. تو اس جنگ عظیم کے خاتمے پر پھر اس کا معاملہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب دونوں امتیں ایک عروج کی طرف بڑھ رہی ہیں. پہلے عروج و زوال ہوا ہے دو مرتبہ، لیکن اب تیسرے عروج کی طرف دونوں امتوں نے سفر شروع کر دیا ہے. اب ان دونوں میں سے عروج تو ملے گا ایک کو، لیکن دونوں کی جد و جہد اور کوشش جو ہے وہ آگے جاری رہی ہے. یعنی پہلی ہم اگر دیکھیں تو بنی اسرائیل کا ہم نے کہا تھا کہ ڈایاسپورا، تو ڈایاسپورا جو ہوا ہے اور اس کے بعد وہاں عیسائی حکومت آ گئی فلسطین کے اندر، اور پھر اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ٹیک اوور کیا فلسطین کو، اور آپ کو معلوم ہے بغیر جنگ کے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ عیسائیوں نے نشانیاں دیکھ لی تھیں ان کی مختصر یہ میں، اور ان کے پاس وہ امانت تھی، وہ امانت ان کے حوالے کر دی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گنجائش دی کہ یہ یہاں آ کر اپنی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن رہنے کی اجازت نہیں. اور یہ سلسلہ جو تھا اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدے کی ساری خلافت اسلامی مملکتیں پاسداری کرتی رہی ہیں، یہاں تک کہ خلیفہ عبدالحمید ثانی کے سامنے بھی جب یہودی پیش ہوئے کہ آپ کا بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے، محلات بن رہے ہیں، عیاشیاں ہیں، تعمیرات ہیں، جو بھی زوال کے چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ کو ہم پیسے دے دیتے ہیں، آپ ہمیں کیا کریں؟ فلسطین میں رہنے کی اجازت دے دیں. انہوں نے کہا جو معاہدہ حضرت عمر کر گئے ہوں میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. تو یہودیوں نے دیکھا کہ جب تک یہ خلافت ہے اس وقت تک ہم نہیں آباد ہو سکتے، لہٰذا انہوں نے پھر انگریزوں کی مدد کی فرانس کے مقابلے میں، انہیں پیسے دیے، اور پھر انگریزوں سے کمٹمنٹ لی کہ آپ ہمیں یہ لے کر دیں گے. اور انگریزوں کا اپنا مفاد بھی تھا. انہوں نے پھر ظاہر ہے وہ جو بھی سازشیں کر رہے تھے کسی طرح انہوں نے والی مکہ شریف حسین مکہ سے وعدہ کیا کہ اصل خلافت تو تمہاری ہے، تم ہاشمی بھی ہو، حرمین پر قابل بھی ہو، تم بغاوت کا اعلان کرو. اور پھر جب اس نے کر دیا تو پھر اس کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہوتا ہے وہ کر دیا. اسی کے بیٹے تھے نا یہ شاہ حسین، اور عراق کا جو تھا شاہ حسن ہی کو مار کر یہ صدام آیا تھا نا. تو بہرحال یہ سارا عرب جو تھا یہ پھر انہوں نے نیشنل موومنٹس جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کی، اور نیشنل سٹیٹس جو ہے پھر وہ دنیا میں وجود میں آئی. مصر، شام، عراق، اردن، یہ سارے پہلے ایک ہی ملک تھا. تو اس ذریعے سے 1917 میں پھر وہاں اعلان ہو گیا
عیسائیوں نے اعلان کر دیا اپنی پارلیمنٹ میں کہ ہم ان کو وہاں رہنے کا حق دیتے ہیں. پھر 1924 کے لگ بھگ 20 کے لگ بھگ جب انہوں نے وہاں ٹیک اوور کر لیا تو انہوں نے پھر ان کو آباد کاری کی اجازت دے دی. اب ہوا یہ کہ وہاں پھر یہ گئے آباد ہونا شروع ہوئے. تو 1924 سے نکلے کب تھے؟ 70 عیسوی میں. لگ بھگ 2000 سال بعد یہ ان کی واپسی وہاں ہوئی ہے. وہاں جا کر انہوں نے کوئی خریدی زمینیں تھوڑی بہت. ظاہر ہے کہ وہ جو آج کل کیلکولیشن ہے وہ اس طرح صحیح نہیں بیان کی جاتی کتنی خریدی ہوں گی. تھوڑی بہت آدمی لے ہی لیتا ہے لیکن اس طرح قومیں زمینیں نہیں بیچتی. کوئی 5-7% اقوام متحدہ کا ریکارڈ بتاتا ہے اتنا ہوتا ہے. اتنی بے غیرتی بے شرمی ہر قوم کے اندر ہوتی ہے. انہوں نے بیچی کچھ نے یہاں آباد ہوئے. لیکن بعد میں جب یہ اسرائیل کا جو قیام آ گیا 1948 میں تو پھر خود ضابطہ عدالتیں لگی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے دادا کے پردادا کے پردادا کے پردادا یہاں رہتے تھے. ثبوت ڈایاسپورا میں گم ہو گیا. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ شفیع صاحب سے پوچھ لیں ان کے پردادا کے نکڑ دادا کے دادا بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے. تو انہوں نے کہا ان کو بھی مل گئی تو ان کو مل گئی ہے تو قانون بن گیا. کل انہوں نے دعویٰ کیا تو ان کے پردادا کے ساتھ ہی ہمارا گھر بھی ہوتا تھا ہم بھی یہی رہتے تھے. تو پھر یہ چکر کر کے وہاں انہوں نے کی. اب اصل بات جو تھی 2 باتوں میں نے کہا تھا کہ یہ ہم کریں گے کہ ایک احیاء نو کا کام وہاں شروع ہوا ایک یہاں شروع ہوا. اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کو بہت پیچھے سے ہم کھینچتے ہیں لیکن اب وقت نہیں ہے کہ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ ہوں شاہ ولی اللہ ہوں جنہوں نے اس کی بنیادیں ڈالی. لیکن اصل ہمارے سامنے حال میں اس کی بنیاد ڈالی ہے علامہ اقبال نے. علامہ اقبال وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ دین ہمارا مذہب نہیں یہ دین ہے. اسلام مذہب نہیں دین ہے. اور مذہبی طبقات میں سے اگر کسی نے اسے مذہب بنانے کی بھی کوشش کی تو اس کی پھپتیاں کسیں. اور ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. تو یہ جس یقین کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ علامہ اقبال نے اس تصور کو سامنے رکھا اور اس کی عملی تعبیر کی پھر ابوالکلام آزاد نے. لیکن ابوالکلام آزاد بھی بدل ہوئے اور پھر ان کی جگہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے وہ کام شروع کیا. لیکن وہ بھی جب قیام پاکستان کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اگر اسلام کا نعرہ مارنے سے ایک ملک مل سکتا ہے تو نعرہ مارنے سے حکومت کیوں نہیں مل سکتی. اور اگر حکومت مل جائے تو ہم شفاف و شفاف چیزیں کریں گے, اداروں کو درست کریں گے, چیزیں درست ہو جائیں گی اور پھر صحیح نظام آ جائے گا. لیکن وہ معاملہ ہو نہ سکا. پھر ڈاکٹر اسرار نے اس وقت اس کی مخالفت کی تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے کہا کہ جس راستے پر آپ چل پڑیں یہ منزل کبھی بھی نہیں آئے گی, الٹا اسلام بدنام ہو جائے گا. اس کی خالصتاً کوشش تو وہ کرنی چاہیے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی. اس بنیاد پر ڈاکٹر صاحب نے پھر کوشش شروع کی. ڈاکٹر صاحب کے زندگی میں ہی تقریباً یہ معاملات شروع ہو گئے تھے کہ پھر آگے ان کے جانشینوں نے کہا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے. اس کی تفصیلات ظاہر ہے ہمارے سامنے خالد صاحب نے بڑے طریقے سے رکھی ہیں. اسی کے نتیجے میں پھر شبان المسلمین جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا کہ یہ اس احیاء نو کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے, اس طرف آئے. اور اسی کے لیے یہ ساری تاریخ آپ کو سمجھنی اور پڑھنی ضروری ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے. وہاں یہودیوں نے بھی یہی سلسلہ شروع کیا. یعنی ویسے تو انہوں نے اندلس کے اندر ہی پلاننگ کر لی تھی. وہیں 1298 کے لگ بھگ آرڈر آف الومناٹی پروٹوکولز یہ اس زمانے میں انہوں نے ترتیب دی اور پلاننگ شروع کر دی, جس کے نتیجے میں ان کی عملی شکل جو ہے وہ 1917 میں اور پھر 1948 میں وجود میں آئی. ادھر 47 میں پاکستان وجود میں آیا.
لیکن ہمیں بالکل شعوری طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو زوال آیا ہے پوری امت مسلمہ پر جنگ عظیم اول کے بعد، تو اس کے بعد جو تحریکیں شروع ہوئی ہیں اس میں مختلف نوعیت کے معاملات ہوئے ہیں. پوری ورلڈ وائز یہ احیاء کا ایک کام شروع ہوا، لیکن اس احیاء کو 3 حصوں میں جو ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اگر میں ایک سرے سے شروع کروں تو دوسرے سرے تک ہم چلے جائیں تو اس احیاء کا کام جو ہے وہ اگر لیبیا میں دیکھیں یعنی افریقہ کے اندر، تو لیبیا میں کون تھے؟ سید محمد سنوسی علیہ رحمہ یا مہدی سوڈانی. اسی طرح ترکی میں سید نورسی کی تحریک، یہ اس وقت ترکی کے کون ہے صدر، اور اس سے پہلے کون تھے وہ اسلامی والے؟ رجب اردگان. تو یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ سید نورسی کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کیا. اسی طرح لبنان کے اندر عباد الرحمن، ایران میں فدائین، اسی طرح ملیشیا انڈونیشیا میں مجسومی پارٹی، یہاں کوئی جماعت اسلامی، یہ ساری اگر دیکھیں تو ورلڈ وائز یہ موومنٹس، مصر میں اخوان، یہ ساری جو تحریکیں شروع ہوئی. لیکن اس میں شروع میں بالکل ملے جلے رجحانات تھے. اس چیز کو 3 حصوں میں سمجھنا چاہیے. ایک حصہ ہے قومی جدوجہد، ایک حصہ ہے خالص احیاء دینی کی جدوجہد، اور ایک ہے مذہبی جدوجہد. یہ 3 حصے جو ہے وہ اگر علیحدہ رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ قومی جدوجہد بھی جو ہے وہ اپنی جگہ ضروری تھی. ایک ملک ہے تو اس میں آپ اسلام نافذ کریں، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ جو بڑے بڑے لیڈران دنیا میں آئے قومی طور پر، وہاں سوکارنو تھے، یہاں قائد اعظم سامنے آئے، یا مصر میں اتاترک آئے. دینی مخالف ان کے جذبات ہوں گے، یہ سارے سیکولر ٹائپ لوگ تھے، لیکن انہوں نے قومی جدوجہد کے ذریعے کم از کم، اگر مصر میں جمال عبد الناصر، آخر انہوں نے قومی جذبے کے تحت ہی انگریزوں کو وہاں سے بھگایا. تو قومی جو موومنٹس تھیں وہ آگے بڑھی، اور آزادی کا ایک معاملہ مسلمان امتوں کے درمیان شروع ہوا. لیکن ابھی تہذیبی اور علمی فکری غلامی، اور خاص کر مالیاتی غلامی یہ ہے. ادھر اگر دیکھیں تو یہودیوں کے ایجنڈے میں بھی یہی ہے کہ نمبر 1 انہوں نے پوری دنیا کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے تعداد تھوڑی تھی، تو جب وہاں ریولوشن کا آغاز شروع ہوا ہے کوئی 1561، ادھر عین جب مجدد الف ثانی اٹھے وہاں مارٹن لوتھر اٹھا ہے، لیکن اس کو رخ دیا ہے پھر یہودیوں نے اس آزادی کو، ٹوٹل آزادی، لبرلزم، ہر شے سے آزادی کا نعرہ دیا مسلمانوں نے، لیکن اس کو آگے یورپ کے اندر پروموٹ کیا کہ ہر شے سے آزادی، مادر پدر آزادی، خدا اور رسول سے آزادی. اور اسی طرح پھر انہوں نے اس کو سیکولرزم کی طرف لے کر گئے. کیوں لے کر گئے؟ انہیں پتہ تھا کہ اگر اس بنیاد پر دنیا میں کوئی حکومتیں اور چیزیں بنتی ہیں تو ہمارا کوئی مقام نہیں ہے. تو اگر سیکولرزم ہوگا دنیا میں تو پھر ہماری گنجائش بنتی ہے. کیوں؟ ہم برابر کے شہری ہوں گے. سیکولرزم میں ہر آدمی برابر کا شہری ہے، برابر کا ووٹ ہے. اور اگر مذہب اور دین کی بنیاد پر ہوگا تو ہم تو مائنورٹی دنیا میں گنے جائیں گے، ہمیں کہیں کبھی کوئی نہیں. اور تیسرا انہوں نے پھر سودی ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے، مالیاتی ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا شروع کیا. تو اس انداز سے دیکھیں تو یہ والی چیزیں جو انہوں نے آغاز میں کی تھی، لبرلزم ہو، سیکولرزم ہو، مالیات ہو، ان شکنجوں میں ابھی یہ امت مسلمہ جکڑی ہوئی ہے. اور وہ جکڑ کر تعداد میں تھوڑا ہونے کے اعتبار سے، اور پھر اگلا پروگرام ان کا ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی بنائے. اب وہ گریٹر اسرائیل بنتا ہے یا گریٹر گریو یارڈ جو ہے وہ جیوز بنتا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اس حوالے سے اگر یہ سارا سینیریو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک تاریخ ہے کہ جس جگہ پر اس وقت حال میں ہم کھڑے ہیں، اور اس میں جو بھی غزہ کے حالات ہو رہے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں. اب آگے بڑھنے کے لیے کہ مستقبل کا ایک نقشہ سامنے ہونا چاہیے. اگر ہسٹری سامنے ہے تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اے آئی کام کیسے کرتی ہے، تو وہی ساری پیچھے ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگاتی ہے کہ آگے کیا کریں گی یہ دونوں امتیں. تو ہمیں وہ اے آئی والا کام
कुरान ने और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई कर दी कि ये चीज़ें तो उनके पास होंगी, तो तुम ज़रा अपना अंदाज़ा जो उस रब करीम ने तुम्हारा प्रोग्राम फीड किया है, उसने जो माजी में रखा है, उस मुस्तकबिल के हवाले से तुम्हें ज़रा अंदाज़ा बता दिया कि तुम्हारी ये लाइन्स होंगी, ये काम करने में। इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्फ़े के बाद अब खालिद महमूद अब्बासी साहब जो है वो करेंगे। थोड़ा सा मेरा ख्याल है क्या वक्फ़ा होगा, तो वो अब ज़हूर साहब आपको अगला प्रोग्राम बताते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जज़ाकल्लाह नवीद साहब। वैसे तारीख़ का जो मौजू होता है वो थोड़ा पेचीदा भी होता है और उसको वाइंड अप करने के लिए काफ़ी जो है ना वो इल्मियत भी दरकार होती है।